رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک معاف کیجیے عامر بیان کرتے ہیں شقیر بن شکل اور مسروق بن الاجدع بیٹھے ہوئے تھے، اور ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا خیر اور شر کے متعلق دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک خیر ہے یا ایک شر ہے، ایک حق ہے دوسری باطل ہے، یہ دو چیزیں ہیں دنیا کے اندر، یعنی اللہ نے دو چیزوں کو پیدا کیا، حق اور باطل، خیر اور شر۔ تو کہتے ہیں کہ خیر اور شر کے متعلق سب سے جامع ترین آیت قرآن کریم کی سورہ نحل میں یہ آیت نمبر 90 ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب آپ اس کو یعنی شارٹ لسٹ کر رہے تھے نا صورتوں کو، آیات کو شارٹ لسٹ کریں تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے جامع ترین آیت خیر اور شر کو سمجھنے کے لیے آیت نمبر 90 ہے۔ اب اس کی اہمیت سمجھ آپ، یہ وہ آیت کریمہ ہے جب پورے سال آپ سنتے ہیں یہ آیت، آپ پورے، اب ذرا سا آپ نے خود ہی گیس کرنا ہے، جب میں پڑھوں گا تو آپ نے خود بتانا ہے کہ یہ کب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جی گیس کر لیا آپ لوگوں نے؟ یہ آیت کب پڑھتے ہیں؟ یعنی سال میں 52 مرتبہ سنتے ہیں آپ، یعنی ہر خطیب اپنے خطبے کے اندر، جمعے کے خطبے میں یہ آیت کریمہ پورے سامعین کو سناتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب سمجھ گئے آپ کہ اتنی جامع ہے کہ اسے ہر جمعے کو بار بار سنایا جاتا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے تاکہ مضامین جب آئیں رمضان کے بعد بھی، اور انشاءاللہ پرسوں جمعہ ہے تو انشاءاللہ یہ ذہن میں تازہ رہے گا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، وایتاء ذی القربى رشتہ داروں کو دینے کا، دو، ایتاء ذی القربى رشتہ داروں کو دو، وینہی عن الفحشاء اور بے حیائی اور برائی سے رکو اور سرکشی سے منع کرتا ہے، بغاوت، سرکشی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ آیت کریمہ دیکھ کتنی جامع آیت ہے، ہر چیز آ گئی، اس میں عدل آ گیا، ٹھیک ہے، انصاف کے بغیر معاشرے نہیں چلتے، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا نہیں چلے گا وہ معاشرہ، لوگ قتل و غارت گری پر اٹھا لیں گے، ہتھیار اٹھا لیں گے۔ جب آپ کا عدالتوں سے اعتبار اٹھ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کتنی اہم بات ہے معاشرے کو امن و امان کا گہوارہ بنانے کے لیے، یہ تو حکومتوں کو سوچنا ہے، یہ تو ان لوگوں کو سوچنا ہے صاحبان اقتدار ہیں کہ وہ اپنے رعایا کو انصاف بھی نہ دیں، ان کے ساتھ عدل بھی نہ کریں، اور کہیں امن قائم ہو جائے۔ کیسے قائم ہوگا؟ امن قائم کرنے کے لیے آپ کو بہت یعنی تیز رفتار عدالتی نظام بنانا پڑے گا، آپ کا ٹریک بہت فاسٹ ہونا چاہیے، 3 days کے اندر فیصلہ، 5 days کے اندر فیصلہ، اس پہ عمل کرنا ہے چائنیز کرتے ہیں اس پہ عمل، آپ تھوڑی کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں تو جناب سال ہر سال گزر جاتے ہیں، آپ کی عدالتوں میں پینڈنگ ہے لاکھوں، اور جناب کیا ہے، جسٹس صاحب چھٹیوں پہ گئے ہیں، فلاں صاحب چھٹیوں پہ، یعنی پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس دن اتوار کی چھٹی ہے ان کے اوپر اتنا لوڈ ہے کہ اتوار کو بھی عدالت ہو، تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف جائے، جسٹس عام ہو۔ جب یہ عام نہیں ہوگا تو آپ کے یہاں کی چلتی رہے گی، چوری چکاری ڈکیتی مار کٹائی قتل کاری، ٹھیک ہے، الزام تراشی تیزاب پھینکنا، یہ سارے نظام ہے نا ہمارے یہاں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، کیا ہوا وہ جو بچی کے ساتھ ہوا، ایک آپ فیصلے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ تمام چیزوں کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ہر جمعے یہ حکم جو ہے ممبر و معراج سے دلواتا ہے کہ ان اللہ، یا اللہ حکم دیتا ہے تمہیں عدل کرنے کا، اور ایک مقام پر قسط فرمائے، قسط، قاسطین، قسط، قاف سین طا،
یہ رومی لفظ ہے، رومن لفظ ہے یہ، اور یہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قسط کو. قسط بھی عدل کے معنی میں آتا ہے. میرا موضوع وہ نہیں ہے لیکن وہ لفظ میں نے یہاں پر عرض کر دیا. اس کے آگے یہ ایک ضمن آیات آ رہی ہے تو موضوع لے کر چل رہا ہوں کہ احسان نہیں کرو گے. احسان ضروری چیز ہے. یعنی ایک چیز تو وہ ہے کہ جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، اپنے لیے لیتا ہے. احسان تو یہ اپنی چیز بھی دوسروں کو دے دیتا ہے. جس معاشرے میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا وہ، کتنا حسین معاشرہ ہوگا جی، جہاں پر اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے. اور قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو. نیکی نام ہے اپنی پسندیدہ چیز، اپنی، اس کی نہیں، اپنی ہے. میں اپنے ذات کے لیے جو چیز پسند کرتا ہوں میں اس غریب کے لیے بھی پسند کروں. میں اپنے ذات کے لیے جو پسند کرتا ہوں ایک فقیر کو دیتے ہوئے مجھے یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جو کھاتا ہوں میں وہی کھلاؤں. اپنے ماتحتوں کے بارے میں میرا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ میں یہ لباس پہنتا ہوں تو میں جب اپنے ماتحت کو سال میں اگر جوڑا پہنا رہا ہوں تو میں وہی پہناؤں جو میں پہنتا ہوں. جو میرے پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، چپل ہوتی ہے، میں جو پہنتا ہوں وہ پہناؤں. آپ مجھے بتائیے اس سامنے والے ماتحت کے دل کے اندر آپ کی کتنی محبت پیدا ہو جائے گی. وہ جان نثار ہو جائے گا آپ کا، فدا کار ہو جائے گا آپ کا. یار میرا سیٹ کتنا اچھا آدمی ہے جو خود پہنتا ہے مجھے بھی پہناتا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی اسلام کیسی باتیں بیان کرتا ہے، معاشرے کو کتنا حسین بنانا چاہتا ہے. بات سمجھ رہے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا کہ ایتاء ذی القربی پر رشتہ داروں کو دو. یہ آیت پہ میں انشاءاللہ موقع لگے گا تو میں تفصیل سے کلام کروں گا. آگے چلتے ہیں، کچھ مضامین جو ہے اس کو لینا ہے، ٹائم زیادہ نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوفوا بعہد اللہ. جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو. اذا عاہدتم ولا تنقضوا ایمان بعد توکیدها. اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو. قسمیں کھا کھا کے توڑو مت. عہد کر لو تو چھوڑو مت. ٹھیک ہے؟ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا. کہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو. ان اللہ یعلم ما تفعلون. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ایک آیت اگلی آ رہی ہے، اس آیت کو ذرا غور کیجیے. ایک عورت ہے ریتا، عرب کی عورت ہے. اس عورت کا جو ہے طریقہ کار کچھ یہاں بیان کیا گیا ہے تو آپ حضرات اس عورت کے حوالے سے ذرا سماعت فرما لیں. ریتا بنت عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ یہ عورت تھی، عرب کی بے وقوف عورت تھی. کیا عورت تھی؟ بے وقوف عورت. اس کی بے وقوفی کیا تھی؟ قرآن میں اس کے حوالے سے ذکر آیا. قرآن میں دیکھیں کیسی کیسی چیزیں. اس کی بے وقوفی کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے اس عورت کی طرح نہ ہونا. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے اپنا سوت کاٹتے، کپڑے بننے کے لیے سوت کاٹتے، سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد مضبوطی سے کاٹنا، اس کے بعد قوت انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو سوت بھی کاٹتی ہے بڑی محنت سے، پھر اس کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ. کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے. اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. مثال دے کے سمجھایا. ایک عورت تھی، اس کی مثل مشہور ہو گئی. وہ کیا کرتی تھی؟ سوٹ کاٹتی تھی عرب میں اور اپنا ہی کاٹ بنایا ہوا کپڑا اسے کاٹ دیتی تھی. تو لوگ کہتے ہیں یار کتنی بے وقوف عورت ہے، اتنی محنت کرنے کے بعد کام کر لیا، کام بھی کاٹ بھی دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ضائع کر دیا. تو اس عورت کے حوالے سے ضرب المثل، جو شخص کوئی محنت سے کام کرتا تھا اور اپنی محنت کو ضائع کر دیتا تھا تو کہتے ہیں اس عورت کی طرح ہو گیا ہے. یہ ضرب المثل عرب میں مشہور تھی. سمجھ رہے ہیں؟ اس مثال کو اللہ قرآن نے اس عورت کی طرح نہ ہو جانا کہ جو سوت کاٹتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. یہ مثال کیوں بیان کی گئی؟
یہاں پر یہ مثال کیوں بیان کی گئی؟ اللہ کا تو ایک ایک فرمان جو ہے وہ ابس تو کوئی بھی نہیں ہے نا، معاذ اللہ، ایک ایک لفظ ہدایت ہے. تو میرے مالک نے قرآن میں اس کو کیوں بیان کیا؟ یہ سمجھایا ہے کہ عرب کے ساتھ معاملہ کیا تھا. یہ عرب جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج اس عرب کو آج اس آیت کے تناظر میں دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ عرب پہلے تھا کیا اور ان کے کیا یعنی کہ ذہن میں چلتے تھے اور اپنے قبائل کے ساتھ یہ کس طرح کا تعلق رکھتے تھے. چنانچہ مفسرین نے کہا اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ عرب کا کوئی قبیلہ کسی قبیلے کے ساتھ دوستی اور تعاون کا معاہدہ کرتا، اور جب کسی دوسرے قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا جس کو پہلے قبیلے پر عددی اور مالی برتری حاصل ہوتی، تو اس پہلے قبیلے سے کیا ہوا عہد توڑ دیتا تھا. معاہدے کو توڑ دیتے تھے یہ، اور دوسرے قبیلے سے عہد و پیمان کر لیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس کا منشا یہ ہے کہ تم اس وجہ سے اپنے کیے ہوئے پختہ معاہدوں کو نہ توڑو کہ فلاں قبیلے کے افراد کی تعداد زیادہ ہے، اور یا ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یا ان کے پاس مادی قوت زیادہ ہے. اور اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفار کی طرف اس وجہ سے نہ لوٹ جاؤ کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. اس آیت کریمہ کو اور اس پورے بیک گراؤنڈ کو پس منظر کو سمجھنے کے بعد اب آپ ذرا دیکھیے آج کے موجودہ زمانے میں کیا یہ نہیں ہو رہا؟ ہر ایک مہینے اور 2 مہینے کے بعد نئے معاہدات، پچھلا معاہدہ ختم، اور اپنے ذاتی مفادات اور اغراض کو سامنے رکھتے ہوئے معاہدات توڑ دیے جاتے ہیں. یہ عرب کا یہ وتیرہ آپ دیکھیں، یہ مسلم امہ کا وتیرہ دیکھیں آپ کہ مسلم امہ معاہدات کرتی بھی ہے. کس سے کر رہی ہے؟ اپنے مسلم برادری سے نہیں کرتی، اب کر رہی ہے تو غیر مسلموں سے کر رہی ہے، اور اپنے بھائیوں سے کرتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے کہ ہاں آج پاکستان اچھا ہے، توجہ توجہ توجہ، پاکستان اچھا ہے، تیل بھی لے لو، قرضہ بھی لے لو، اور جہاں تمہاری تھوڑی سی بات نہ ہے بھائی پیسہ واپس کر دو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. قرآن نے جس مضمون کو بیان کیا وہ آج من وعن ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی ادھر جانا کبھی. آج اسرائیل کے بارے میں ایک جملہ نہیں ہے. معاہدہ کس سے کر رہے ہیں؟ انڈیا سے. پاکستان نے تھوڑا سا کچھ کیا، آپ اپنے لوگوں کو لے جائیے، ہم انڈین بلا لیں گے. یہ معاہدہ، یہ مسلم دنیا ہے. یہ کافروں کے طریقے، یہ کفار کے طریقے مسلمانوں نے اپنا لیے. تو ظاہر سی بات ہے یہ بزدل اور عیاش حکمران، 2 جملے دیتا ہوں میں، بزدل اور عیاش حکمران، ان دونوں نے آج اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا کہ 57 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، لیکن خدا کی قسم آج خون بہہ رہا ہے لیکن بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے نا ایسا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ مفادات کی جنگ ہے. ان کا جہاں مفاد ہوتا ہے یہ توڑ دیا. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے معاہدات میرے آقا نے کفار سے کیے اور یہود و نصارہ سے کیے، ایک معاہدہ بتا دیں کہ میرے آقا نے توڑا ہے. جب بھی وائلنس ہوئی ہے معاہدات کی، کفار کی جانب سے ہوئی ہے. جب بھی وائلنس ہوئی ہے یہود کی طرف سے، جب انہوں نے توڑ دیا تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جب انہوں نے توڑ دیا، جب پاس نہیں رکھا تو ہم بھی پاس نہیں رکھیں گے. یہ مسلمانوں کے کام تھے کہ مسلمان جو اس نہج پر پہنچ کر، مسلمانوں کے کام تو یہ تھے کہ ایک تھا مرد مجاہد جس کو آپ نے اور ہم نے سب نے جناب دیکھا کہ یورپ نے اس کے خلاف بغاوت کی آگ سلگا کر اس کو سولی پہ لٹکا دیا. صدام حسین اس کا نام تھا. یہی اسرائیل تھا. اور ایک پیلسٹینین، ایک عورت آ کے اس کے سامنے رو رو کر گڑگڑا کر جب اس نے دہائیاں دی کہ ہمارے ساتھ فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، تو اس نے آؤ دیکھو نہ کہو، اس نے اسرائیل کو کہا کہ اگر تم نے یہ ظلم بند نہ کیا تو میں تم پر میزائل فائر کروں گا. اس نے اپنا کیا وعدہ فائر پورا کیا. 110 میزائل فائر کیے تھے اس نے. ہم تو OIC کا اجلاس بلا لیں اور جناب لالی پاپ لے لیں اور فلانا لے لیں، وہ جناب ہمارے تو یہ طیب اردگان ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مسجد اقصیٰ بچا نہ سکے تو مدینہ بھی نہیں بچا سکو گے.
آج ہماری حالت بے غیرتی کی چھا گئی ہے. 57 اسلامی ملک کے تمام جتنے بھی ایک دو اگر کوئی جرت مند ہے، سارے کے سارے دو باتیں میں نے کہا کہ عیاش اور بزدل. ان کو عیاشیاں لگ گئی. ان کو کیا کہا؟ اگر تم نے کیا تو تمہاری عیاشیاں ختم کر دیں گے ہم. ارے ہماری عیاشی ختم ہو جائے گی صاحب. یہی ہے نا. کس چیز سے ڈرایا جاتا ہے؟ آج مسلم امہ کو ڈرانے کا کیا ہے؟ یہی نا، تمہارے اقتصادی پابندی لگ جائے گی، تمہاری شرابیں بند کر دیں گے. یہی ہوگا اور کیا ہوگا. اگر اس کو بالفاظ دیگر کر دیں اور کیا کریں گے؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ سیل بند پیک مہر لگے ہوئے وہیں سے تو آتے ہیں، جن کو سب بڑے چھپا چھپا کے پیتے ہیں. ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی. اور بزدل ایسے ہیں کہ جناب حالت یہ ہے، بزدلی کا عالم یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اگر کافر اگر مر رہا ہے آکسیجن سے کے بغیر، تو اس کو تو ایمبولینس کو فراہم کرو. ایمبولینس لے لیجیے، آکسیجن لے لیجیے. وہاں کیا کیا تم نے جو تمہارے اپنے تھے؟ سبحان اللہ. ہمارا حال اس وقت بہت ابتر ہو گیا. حماس ہے جس نے ابھی کل اس نے کہا تھا، الٹیمیٹم دیا تھا، اس نے داغ دیے فائر میزائل. مسلم امہ کہاں ہے؟ اگر مسلم امہ صرف، میں عرض کروں بھائی، اگر مسلم امہ صرف نہ کچھ نہ کرے، سارے کے سارے 1.5 ارب جو ہے نا اسرائیل کی طرف منہ کر کے پھونک دیں، اسی ہوا سے اڑ جائے. اتنی طاقت ہے تمہارے اندر. لیکن طاقت تو پیدا کرو، صرف پھونک دیں. وہ تو ہاتھ میں پتھر لے لے کے لڑ رہے ہیں. ہمارے ان کے ہاتھ میں جو پتھر ہے نا، ہمارے ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہے. وہ اپنی ایمانی قوت سے لڑ رہے ہیں. اور کس لیے لڑ رہے ہیں؟ فلسطین میں وہ اس بیت المقدس کے تحفظ کے لیے. تو معاہدات جتنے بھی تھے سارے، کویت اتنا پیسہ ہے کسی کام کا نہیں، بحرین اتنا پیسہ ہے کسی کام کا نہیں، سعودی عرب اتنا پیسہ ہے. ان کو تو جناب ریاض کو ماڈریٹ دنیا میں داخل کرنا ہے، وہاں تو نائٹ کلب کھولنا ہے، وہاں جوا کے اڈے کھولنے ہیں محمد بن سلمان کو. اس نے تو یہ کرنا ہے، اس میں سے کیا غرض ہے؟ لیکن اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ آج ادھر بیت المقدس پہ ہو رہا ہے، کل جب مدینے کی طرف آئے گا تو بے غیرت انسان تو کچھ نہیں کر سکے گا. تیری غیرت، تمہاری غیرت مر گئی ہے. تم لوگ جو ہے مسلم امہ کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو. اللہ نے اتنا بڑا مقام تمہیں دیا، تمہیں حرمین طیبین کا خادم بنایا. کیا کیا تم نے عالم اسلام کے لیے؟ ساتھ سوچے کبھی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ان کو مقام دیا، حرمین طیبین کا خادم بنایا. وہ صرف آواز لگا دے، صرف ایک، خدا کی قسم ساری امت مسلمہ ان کی بات پر لبیک کہیں. ان کے اندر اتنی جرأت ہی نہیں کہ وہ ایک آواز اٹھائیں، آواز لگائیں. یہ یاد رکھیے گا کبھی بھی یہ باتوں سے معاملات، جہاں باتوں کے معاملات ہیں وہ باتوں سے حل ہوتے ہیں، لیکن جب حملہ ہوگا تو وہاں بات نہیں ہوتی ہے، جواب دیا جاتا ہے، پھر ٹیبل ٹاک ہوتی ہے. جواب آنا چاہیے عالم اسلام کی طرف سے کہ تم اگر ایسا کرو گے تو ہم اپنے بیت المقدس کے تحفظ کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. اس کے لیے دلوں کے اندر ایمانی حرارت بیدار رہنی چاہیے. اور یہ جو ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں یہ ہماری ایمانی حرارت ہے جو ہم آپ کے ذکر سامنے کرتے ہیں. ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، اتنا تو ہے کہ ہم پیغام تو دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم، یعنی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اگر آپ کی رعایا آپ کے خلاف ہو. فوجیں کیسے لڑتی ہیں؟ اپنے رعایا کے پشت، ان کے پشت پر رعایا ہوتی ہے نا، پھر لڑتی ہیں. رعایا تو آپ کی بیدار ہے اور پوری دنیا کی رعایا الحمدللہ ایسا نہیں ہے. یہ اوپر کا جو طبقہ ہے نا، یہ طبقے کو انہوں نے خرید لیا ہے، یہ ایجنٹس بٹھا دیے. باقی جناب الحمدللہ اور احسانی آپ دیکھیں حج کا جب موقع آتا ہے لاکھوں مسلمان جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، وہ پروانے جاتے ہیں کعبے کے طواف کرنے کے لیے، روضہ رسول پر جاتے ہیں. ابھی یہ کھل جائے ابھی مدینہ منورہ تو آپ دیکھیں 20 لاکھ کی گنجائش ہے جناب. دل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. آقا تو جہاں کے روضہ پاک کے ساتھ جو ہے اعتکاف کرنے کے لیے اس شاہراہ مصطفیٰ چلے جاتے ہیں. آج بھی لوگ جو ہے مدینہ منورہ میں عید گزارنے کے تڑپ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ محبت ہے حضور سے، یہ لگاؤ اور تعلق ہے. تو یہ سب ہمارا تعلق قائم رہے گا تو انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے اور جیتیں گے انشاءاللہ. یہ بزدل ہیں، یہ اسرائیل یہودی بزدل ہیں، ان کے پاس طاقت وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہ صرف تھوڑے سے
میزائل وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہے ان کے پاس انہوں نے بنا لی، اس سے دھوس جماتے، مسلمان ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو اگر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے۔ ایک تو ہمارے ساتھ جو دوست احباب بیٹھے ہیں انہوں نے کبھی ڈاکٹر اقبال کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا۔ اگر ڈاکٹر اقبال کا راستہ اختیار کرتے تو آپ کا اگلا شعر آپ خود ہی پڑھ دیتے، کافر ہے تو شمشیر پہ۔ کافر اتنے ساری باتیں ہم نے یاد کرنی ہے جی، بس خالی یہ ہوئی نا بات، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ جی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے، مومن ہے تو بے تیر لڑتا ہے سپاہی۔ فلسطینیان بتا رہے ہیں نا، مومن ہو تو بے تیر، کچھ نہیں، تیر و تفر نہیں ہوتے، نہ ہاتھ میں تلوار نہیں، مومن ہے تو بے تیر لڑتا ہے سپاہی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں نہ ہو، وہ پتھر لے کے لڑتا ہے اور ٹینکوں پہ مارتا ہے، پتہ وہ گولا مارے گا میں ہو جاؤں گا، کہا کہ تیرا گولا ایک طرف ہے میرا پتھر ایک طرف ہے۔ تو ایمان کی طاقت سے لڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافر کی پہچان ہے آفاق میں ہے، ہے نا، اسی میں گم ہو رہے ہیں، آفاق ہے، ادھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کافر کی پہچان ہے آفاق میں ہوں۔ تیری پہچان کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں تیری پہچان ہے، کافر کی پہچان ہے آفاق میں ہے گم، مومن کی یہ پہچان ہے گم اس میں ہے آفاق۔ سارے آفاق اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ اکیلا ہو کر لڑتا ہے۔ تو کافر کفر کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ میں مضامین کے خلاصے رکھتا جا رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کے اندر طاقت آئے۔ کہ کافر ہے نا، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکڑی کا جال دکھا ہے، ایک ہاتھ مارو، سب تو بتا دیا اللہ نے قرآن میں، تمہارا ایمان ہی نہیں آتا اس پر۔ کہتا ہے کافر کا گھر ایسے ہے، کافر کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا جال ہے، مومن ایسے ہاتھ مارتا ہے اس کا جال وہ سمجھتا بہت طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ مارتا ہے اور صاف کر دیتا ہے، سمجھے آپ؟ تو میرے بچوں، میرے نوجوان مسلمان بچوں، تمہارے ہاتھ میں ہے مستقبل، تم نے آگے کام کرنا ہے، تم نے آگے بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اس طرح نہیں عریانیت اور فحاشی کے دلدل میں گھس کے نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اندر روحانیت پیدا کرو، صداقت پیدا کرو، عدالت پیدا کرو، امانت پیدا کرو۔ یہ وہ گر ہیں، یہ وہ تمہارے پاس ہتھیار ہیں جن ہتھیار کو لے کر تم جب میدان عمل میں اترو گے نا اور جب کھڑے ہو جاؤ گے تو تمہاری زبانوں میں بھی تاثیر رہے گی، تمہارے عمل میں بھی تاثیر، لوگ دیکھ دیکھ کے تمہارے سامنے جھکیں گے۔ خدا کا واسطہ اپنے آپ پر غور کرو، اپنے اوپر توجہ دو، انڈیویجول اکائی، کل کہا تھا نا اکائی سے آغاز کرنا ہے۔ اب ایک موضوع اور لے لیجیے، آج تقریباً موضوعات ختم ہو رہے ہیں، ایک موضوع اور لے لیجیے۔ یہ موضوع آج میں نے خود ہی جو ہے اپنے پسند سے جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ شعراء کا موضوع ہے، سورہ شعراء۔ کل سورہ شعراء کی کون سی آیت بیان کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ ہود ہے نا، حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کا ذکر آیا تھا، اسی کو لیتے ہوئے میں بیان کرتا ہوں تاکہ زیادہ اور مضامین آپ کو کے سامنے نہ رکھوں، ذہنوں کے اندر جو ہے وہ خلط ملط ہو جائے گا۔ اب آئیے ذرا سورہ نحل کے بعد سورہ شعراء۔ سورہ شعراء کے اندر 7 پیغمبروں کا ذکر فرمایا، ان کی قوموں کا ذکر فرمایا۔ کتنے؟ 7، ترتیب سے، سیکوینس سے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اس طرح ایک ایک کر کے پھر ہود علیہ السلام، پھر آخر میں لوط علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام، ان کا ذکر فرمایا۔ اس 7 کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا۔ کیوں 7 ہی کیوں؟ یہ اللہ جانتا ہے کیوں کیا اس نے۔ اور ترتیب بھی جو ہے نا وہ ترتیب نہیں ہے جو زمانی ترتیب ہے پیغمبروں کی ترتیب میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے ہے۔ اب اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے بھی جتنی تفسیر ابھی پڑھی، مجھے یہ تفسیروں کے اندر یہ ترتیب سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے کیوں بیان کیا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس نے یہ ترتیب کیوں بیان کی، سمجھ گئے؟ کیونکہ ابھی تک مفسرین کی میرے سامنے جو تفسیر ہے
اور یہ بہت زبردست تفسیر ہے. اس تفسیر میں بھی دیکھا تو انہوں نے بھی اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ ترتیب اللہ نے کیوں بدلی اور ساتھ ہی پہ اکتفا کیوں کیا. اللہ نے کم کیوں نہیں بیان کیا, زیادہ کیوں بیان کیا, یہ بھی بات سمجھ نہیں آئی. لیکن اتنی بات ضرور سمجھ آئی کہ ساتھ کو بیان کرنے کے بعد کفار مکہ کا ذکر کیا. کہ سوچو تو کہ 7 پیغمبروں کے تکذیب کے بعد ان کے احوال تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں. اے کفار مکہ, تم نے اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تو حشر وہی ہوگا جو پہلے کیا گیا تھا. یہ بتا دیا گیا, ٹھیک ہو گیا, یہ بتا دیا گیا کہ ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جو سنت جاریہ ہے. تکذیب کی جائے گی, پکڑ آ جائے گی. یہ لوگ کہتے تھے کہ سامنے کیوں نہیں آتا خدا, دکھا دو. اللہ فرماتا ہے کہ سامنے آ گئے نا تو مہلت نہیں رہے گی, پھر چارہ کار نہیں رہے گا, ماننا ہی پڑے گا. ابھی کیا ہے, تمہارے نہ ماننے سے تمہیں مہلت مل جاتی ہے. اب مان لو, تب مان لو, اب مان لو, تب مان لو. نہیں مانا, آخری وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے. لیکن جب ظاہر ہو جائے نا چیز, اس کے بعد مہلت, تو اللہ نے ان کو مہلت دی. ڈیمانڈیں تو بہت کرتے تھے لوگ, کہاں ہے خدا تمہارا, قیامت کب آئے گی, ابھی کیوں نہیں آ رہی ہے, یہ ہڈیاں یہ دوبارہ ہوتی ہیں. بڑی ڈیمانڈ کرتے تھے, ایسی ایسی ڈیمانڈیں کرتے تھے. بتائیں نا ذرا نبی کے بارے میں, پیغمبر کو پہلے بھی اور اب بھی, ہمارے پیارے نبی کو بھی بتائیں. ڈیمانڈیں کرتے تھے. اچھا آپ کو کیوں بنا دیا, ہمیں کیوں نہیں بنایا, عجیب عجیب قسم کی باتیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آخری جو اس سورہ مبارکہ میں پیغمبر کا تذکرہ آیا تھا, اس پیغمبر کے تذکرے کے ضمن میں عرض کر دیتا ہوں. اس پہ بہت ساری باتیں آئیں گی جو ہمارے بڑے کام کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے استفادہ کرتے ہوئے, ان مضامین کو سمجھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ, اصحاب جانتے کون تھے؟ مضمون گزرا ہے پہلے, ذرا ذہن پہ زور ڈالیں. لوط علیہ السلام سے قریب کا زمانہ ہے, بستی بھی قریب کی ہے. یہ اصحاب الایکہ 2 قوم تھیں. کتنی؟ ایک اصحاب مدین اور ایک اصحاب الایکہ. یقین جانے کہ یہ صرف رمضان کی برکت ہے, کتنے مضمون یاد بھی رہتے ہیں. ورنہ تاریخ ہے نا پوری, تاریخوں کو یاد رکھنا اور پیغمبروں یعنی ایک کے بعد دوسرے آپ کریں نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک کے بعد دوسرے پیغمبر کا تذکرہ, پھر ان کے قوم کا تذکرہ, ان کے عذاب کا تذکرہ, ان کے جھٹلانے کا تذکرہ. یہ ساری چیزیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ یہ صرف رمضان کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذہنوں میں ڈال دیتا ہے. کیا اہل مدین, اور مدین کون تھے؟ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے مدین. تو ایک قبیلہ تھا. حضرت شعیب کو ایک واحد پیغمبر ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام, جن کو 2 امتوں کی طرف بھیجا گیا. حضرت شعیب علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جو 2 امتوں کی طرف بھیجا گیا. ایک امت کون سی ہے؟ اصحاب مدین, مفسر نے لکھا, اور ایک ہے اصحاب الایکہ. یہ 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا. پہلے اصحاب المدین کی طرف بھیجا گیا, انکار کیا, جھٹلایا, تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. کس چیز کا عذاب بھیجا؟ چنگھاڑ کا. چنگھاڑ آئی, برباد ہو گئی, قوم برباد ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے کہا اب جائیں اصحاب الایکہ کی طرف. اصحاب الایکہ کون تھے؟ اصحاب الایکہ یہ جنگلات کا علاقہ تھا, گھنا جنگل. ادھر بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر ان کو سمجھائیں. بڑا سرسبز شاداب علاقہ تھا. ان کو سمجھایا. یہ اصحاب الایکہ کا ذکر آ رہا ہے کہ جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین. اصحاب الایکہ سرسبز جنگل والوں نے رسولوں کی تکذیب کی. اذ قال لهم شعیب, جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے, انی لکم رسول امین, کہ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون, جو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, اور میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. الا علی رب العالمین, میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین, کیا کرتے تھے, کیا بدتمیزی تھی ان کے اندر, کیا بد اخلاقی تھی ان کے اندر. 2 نمبر 1 نہ تول
میں کمی، ناپ تول میں کمی، اور نمبر 2 ناپ تول میں کمی، اور نمبر 2 ڈاکہ ڈالتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، رہزن تھے راستے میں۔ اب یہ دیکھیے آپ کے 2 عمل کرتے تھے، اور 2 عمل کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ والوں کے ساتھ کیا کیا؟ 2 جو ہے اخلاقی برائیاں تھیں۔ جتنی بھی برائیاں تھیں نا قوموں کے اندر، وہ اخلاقی برائیاں تھیں۔ لواطت یعنی کہ آپ قوم لوط جو تھی، تو انہوں نے جو کیا ہم جنس پرستی، اخلاقی برائی تھی۔ یہ قوم جو کر رہی تھی ناپ تول میں کمی تھی، اخلاقی برائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اخلاقی برائیوں پر پکڑ کرتا تھا۔ تو سب سے زیادہ زور اسلام نے اخلاقیات پر دیا ہے، اور اسی اخلاقیات پر ہم آج کمزور ہے۔ کہ تھوڑا سا باہر میں افراتفری ہے، اگر آپ حضرات اگر جو ہے تو حضرات گرامی عرض یہ تھا کر رہا تھا کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر سب سے زیادہ زور دیا، اور فرمایا کہ میرے قریب قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ میزان میں سب سے بھاری چیز جو تولی جائے گی وہ اخلاق ہوگا۔ میزان میں سب سے زیادہ کیا ہو گیا؟ انٹیلیجنس والے ہیں وہ کریں بنا اب ختم کرتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں اس موضوع کو سمیٹ دیتا ہوں، کیونکہ وہ افسران آئے ہیں، وہ انٹیلیجنس کے کہہ رہے ہیں درس و دروس وغیرہ بند کر دیں۔ بہرحال تو یہ مضمون میں ختم کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے چیزوں کا انکار کیا، انکار کے بعد کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ انکار ہے تو اللہ نے ان پہ جو عذاب بھیجا وہ عذاب بھی بڑا عجیب تھا، کہ وہ جس علاقے میں رہتے تھے تپش آ گئی ان پر، اور تپش کا عالم یہ تھا، اس قدر تپش تھی ان کی کہ ان کے کنویں کا پانی کھولنے لگا، اور وہ ایسے یعنی کہ پڑے رہتے تھے۔ تو کسی نے کالے بادل آئے، اور کالے بادل میں جو ٹھنڈی ہوائیں تھیں، تو کسی نے کہا کہ چلو اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو جب وہ قریب گئے اور ساری قوم اس کے نیچے، اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی، تو پتہ کیا کیا اللہ نے؟ اس میں سے آگ برسا دیا، اور سب جل کر بھسم ہو گئے۔ یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ تو اللہ نے یہ 7 واقعات کو بیان کر کے نبی محترم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے حبیب دیکھیں پہلے بھی لوگوں نے تکذیب کی، رسولوں کی، ہمارا عذاب ان پر آیا، اور ان عذاب کو ہم نے ان پر بھیجا۔ اگر یہ کفار مکہ بھی اگر ایسا کریں گے تو یہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ تو آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ان آیات پہ غور کریں، توجہ دیں برائے مہربانی، کہ دیکھیے من حیث القوم ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کے حضور معافی مانگیں۔ ہمارے اندر کوئی اخلاقی برائیاں ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، اور اخلاقیات کے اندر بالکل پسے یعنی قار مذلت میں گرنے والے، ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بلند کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سامنے رکھیں کہ نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پیاری، اتنی حسین ہے کہ ہم اس زندگی کو سامنے رکھیے۔ میرے نبی نے جیسی زندگی گزاری ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی، میرے آقا، میں صرف ایک بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں، حضور کی زندگی اتنی پیاری تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ حضور جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جو ہے نا، کپڑا اگر پھٹ جاتا تھا کپڑے سی لیتے تھے، جوتے کی مرمت کر لیتے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام پہ کہتے ہیں جب آپ فارغ ہو جاتے تو اللہ کی عبادات میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، گھر جاؤ، اپنے گھر کو دیکھو، اپنے گھر میں ہمیں ٹائم دینا ہے کہ ہماری بیویاں، ہماری بیگمات کتنی محنت کرتی، گھر کی صفائی ستھرائی میں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ گھر کی صفائی ستھرائی کے اندر ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت، حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ تو اپنے گھر والوں سے کام کا آغاز ہوتا ہے، عدل کیجیے اپنے ذات سے، اپنے گھر والوں سے، دیکھیں خود ہی معاشرہ ہمارا اچھا ہوتا جائے گا۔ یا جتنے احباب ہیں
آپ اپنے گھر کو اچھا کیجئے، گھروں سے گناہوں کی جو امراض ہے نا، جن سے گناہ ڈیولپ ہوتا ہے، ان گناہوں کی چیزوں کو نکالیں، دور کریں، گناہ کی چیزوں کو دور کریں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور گناہوں کی چیزیں دور کریں اور نیکیوں کی چیزوں کو لے کر آئیں گھر کے اندر، تاکہ ہمارا گھر خوبصورت بن جائے، ایک اسلام کا شاہکار بن جائے۔ جہاں پر آپ کے بچے رہتے ہیں، آپ کی بیوی رہتی ہیں، ان کو ماحول پرووائڈ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر پورا ماحول دیا ہوا تھا، صحابیات کو، ازواج مطہرات کو اور اپنی بیٹیوں کو کیا تربیت فرمائی کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے اپنی جگہ نگینے کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فیض تھا، ایک فرد نبی کریم علیہ السلام کے گھر کا ہو یا اصحاب کا ہو، نگینے کی طرح چمک رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اخلاق پر بہت توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔